سورہ نحل 16:125 آیت. اب اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. حکمت دانائی کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو اور اچھے طریقے سے واز کرو، اور وہ جو سب اچھا ہے اس کے ساتھ ان سے بحث کرو. بے شک تیرا رب وہی ہے جو جانتا ہے کون ہے جو اس کے راستے کے بارے میں گمراہ ہوا، اور وہ زیادہ جانتا ہے ان کو جو ہدایت یافتہ ہیں. تو یہاں دیکھیے پہلے لکھا ہے، شروع میں ایک سٹیٹمنٹ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. آپ دعوت دیں راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. کیا مطلب حکمت کے ساتھ دعوت دیں؟ بتائیں آپ. یعنی آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ دعوت دیں، کیونکہ یہ رسول کو خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر ہم سنت رسول میں ہم کو بھی ایسے ہی کرنا ہے. اور اتنی دیر سے لیکچر ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ حکمت کے ساتھ دعوت دینی آپ نے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ پتہ نہیں ایک واقعات میں کہ وہ تھے، وہ کون، بابا فرید شکرگن. انہوں نے شکر بڑی پسند تھی، پھر انہوں نے شکر چھوڑی، پھر کہا تم شکر مت کھاؤ. اس طرح کی بات ہے کیا ہے؟ مطلب عام طور پہ ہوتا ہے پہلے آپ اس پہ عمل کریں پھر دوسروں کے. یہ سنا ہوگا آپ نے. اس طرح کی بہت ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں. مطلب یہاں تو آیت ہی بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ حکمت کے ساتھ دعوت دیں، یعنی کہ آپ اس پہ کنٹینیوس پریکٹسنگ ہو، آپ کا وہ ایمان کا حصہ بن چکی ہو، تب آپ دعوت دیں. ورنہ دعوت کا فائدہ کیا؟ مجھے بتائیں نا، پرپس کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اگر میں فرض کریے ایک چیز کا بینیفٹ مجھے نہیں مل رہا تو میں دعوت کس بات کے لیے دے رہا ہوں آپ کو؟ تو دعوت دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ دعوت دیں راستے کی رب کی طرف حکمت کے ساتھ. تو کتنا یہ امپورٹنٹ چیز ہے حکمت، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا حکمت کے ساتھ دعوت دیں اور واز کریں اچھے طریقے سے، اور ساتھ میں ان سے جادل کریں. جدال کریں مطلب ہوتا ہے بحث کریں اچھے احسن طریقے سے. وہ بھی احسن طریقہ ہے کیونکہ جیلس ہے وہ، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو، جو کہ چلا کے وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا تو جیلس ہے وہ، تو اس سے بھی آپ کو ہوشیار رہنا. جادل بالاحسن ان ربک هو اعلم. اللہ زیادہ جانتا ہے کون گمراہ ہے راستے سے اور کون ہدایت یافتہ ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں منع کر رہا کہ آپ ان سے دعوت نہ دیں، لیکن دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ. یہ پورا جو آپ نے لیکچر سنا ہے یہاں پر حکمت کے معنی وہ نہیں ہے ڈپلومیسی، جوڑ توڑ، چلاکی، جو میں شروع میں بتا رہا تھا، اس طرح نہیں ہے. یہ پورا پراپر طریقہ جو بتا دیا، کیونکہ تمام انبیوں کے ساتھ یہ ہے اور اللہ نے حکمت جس کو چاہتا ہے. اچھا اگر فرض کری کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے نا بغیر اس کو، اس کی میں مثال قرآن میں بڑی زبردست ہے. سورہ آپ نوٹ کر لیں، اس میں نہیں ہے بکلیٹ میں، سورہ حجرات 49 نوٹ کریں اور اس کی 6 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ خطاب کرتا ہے لوگوں جو ایمان لائے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے. فاسق کے معنی ابھی میں نہیں کر رہا، بتاتا ہوں. بنبأ فتبینوا، پس تم وضاحت حاصل کرو، ان تصیبوا قوم بجہالۃ، یا تم پہنچا دو اس قوم کو جہالت کے ساتھ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس تمہاری پھر صبح ہو جائے اوپر اس پہ جو تم نے ندامت میں فیل کیا. اب یہاں پر دیکھیے جو ورڈ ہے ایمان والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ان جاءکم فاسق، فاسق کے معنی عام طور پہ کیا سمجھیں گے آپ؟ فاسق کیا سمجھتے ہیں؟ فاسق کون ہوا؟ لبرٹی لینے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. تو وہاں لکھا ہے فَفَسَقَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ابلیس نے فسق کیا، لبرٹی لی اس بات کی کہ نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے اس کو اجازت دے رکھی تھی کہ تو نہ کر، نہیں بھی کر سکتا ہے، یعنی کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا ہے. تو میں نے اس آرڈر پہ لبرٹی لے لی کہ میں نہیں کر رہا. فَفَسَقَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ اس نے لبرٹی لی، اللہ کے امر پہ نہیں کیا اس نے. تو یہاں اللہ کہتا ہے یہ ایمان والو ان جاکم فاسق، اگر تمہارے پاس ایسا شخص ہے جس نے احکامات پہ لبرٹی لے رکھی ہے کہ عمل نہیں کر رہا، من نبین، اور پیشے کو بھی بتا رہا ہے، اللہ کیا ہے بتا رہا ہے. نبا کا مطلب نبا نبی سے،
نبا انبا بنبا، یہ کوئی خبریں نہیں ہے، یہ آپ پیشنگوئی کی بات ہو رہی ہے. بنبائن یعنی کوئی پیشنگوئی، نبائے یعنی اللہ کی نبی، یہ جو آیت ہے نبی کال ہوتا ہے پیشنگوئی کرنے والا، اور آپ پیشنگوئی کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ اس کی خبر بتا رہے ہیں، آیات کی ایسنس بتا رہے ہیں. کوئی اگر آپ کو بتائے تو اللہ کہے فتبینوا، اس سے وضاحت حاصل، تم عمل کر رہے ہو، تم اس پہ ہو، اس پر قائم. تو اللہ کہے اس سے ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم آگے پہنچا دو جہالت میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اس بات پر نادم ہو جاؤ گے جو تم نے فیل کیا. کیونکہ معاشرے میں بہت سے لوگ اللہ کی آیت کو ایسے بتا رہے تھے کوئی بات ہی نہیں ہے، اور بغیر اس کو پریکٹس کیے ہوئے. اب وہ اللہ کی آیت تو آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے، لیکن اس سے جس کا بتانے والا ہے وہ لبرٹی لیا ہوا ہے، فاسق ہے وہ. تو کیا الٹیمیٹلی امیج کس کا خراب ہو رہا ہے؟ اللہ کی آیت کا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فاسق تو ایک طرف ہو گیا سائڈ میں کہہ گئے. تو ہمارے معاشرے میں کنٹینیوس یہ پرابلم چلی آ رہی ہے کہ لوگ آیتیں بتائے چلے جا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کی آیت بتا دی تو بڑا نیک آدمی ہے، وہ لبرٹی لے رہا ہے، احکام پہ عمل نہیں کر رہا ہے. میجورٹی دنیا میں اللہ کی آیت کا بتانا، آپ پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، اتنی جو جھگڑے فسادت ہو رہے ہیں سب پاکستان میں، یہ کون ہے؟ کون لوگ کر رہے ہیں؟ ایمان والے آپس میں سب اپنے کو ایمان والے کا دعویٰ کر رہے ہیں، سب آیتیں بتا رہے ہیں، قرآن سب پڑھ رہے ہیں، احکام پہ لبرٹی رہ کے قتل و غارت ہو رہی، کوئی بات ہی نہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو کوئی آیت کی وضاحت ہو یا کرے کوئی، اس سے آپ پوچھ لیں، کیٹیگوریکل پوچھ لیں، ڈو یو بلیو اینڈ پریکٹس؟ کیا آپ بھی اس پہ بلیو اور پریکٹس کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس سے وضاحت حاصل کرو، فتبینوا، کہ اس سے وضاحت حاصل کرو. یہ نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، تم اس کو پہنچا دو اس قوم کو جہالت کے ساتھ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر دوسرے صبح تمہاری ندامت ہو جائے کہ تم نے یہ فیل کر دیا. تو یو مسٹ بی ویری، دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ آپ دعوت اگر دے رہے ہیں تو آپ اس پہ کنفرم بلیور اور پریکٹسر ہیں، اور ان دا نیرنس آف اللہ، دوسرے کو دکھانے کی بات نہیں ہو رہی، جہالت نہیں کریں، دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ رہ گئی تھی، میں نے ڈال دی. آخر میں لیکچر ختم کرتا ہوں.